بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، میں جو کہانی آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بالکل سچی ہے، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجئے گا۔ میرا نام گرجا ہے۔ میں راجستھان کے گاؤں برولی میں پیدا ہوئی، جہاں پر شادی کے لیے یہ رسم رکھی جاتی کہ جب تک پورے گاؤں والوں کو شادی پر کھانا نہ کھلا دیں تب تک کوئی شادی قابل قبول نہ ہوتی۔ گرجا کو نمل سے محبت ہو جاتی ہے۔ گرجا کی ماں بہت بیمار ہوتی ہے اور غریب بھی بہت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر پاتی، کیونکہ اس کے پاس پورے گاؤں کو کھانا کھلانے کے پیسے نہیں ہوتے۔ آخر بیماری اور بیٹی کے ہاتھ پیلے نہ کرنے کے غم میں گرجا کی ماں چل بستی ہے۔ اب گرجا اس دنیا میں اکیلی رہ جاتی ہے۔ اس دوران نمل، جو اس کے بچپن کا دوست ہوتا ہے، اس کو سہارا دیتا ہے اور نمل اور گرجا دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں اور شادی کا سوچتے ہیں، مگر نمل خود بھی دوسروں کی زمینوں پر کام کرتا ہے۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ گرجا سے شادی کے لیے پورے گاؤں والوں کو کھانا کھلا سکے۔ بس پھر کیا، دونوں محبت میں مجبور ہو کر بغیر سب کو کھانا کھلائے شادی کر تو لیتے ہیں، مگر گاؤں والے ان کی زندگی عذاب بنا دیتے ہیں، ان سے ہر قسم کا تعلق توڑ دیتے ہیں اور نہ ہی کوئی ان سے بات کرنا گوارا کرتا ہے، کیونکہ وہ اس شادی کو جائز ہی نہیں مانتے۔ مگر گرجا اور نمل کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنی زندگی خوشی خوشی بسر کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جب ان کے پاس پیسے آئیں گے تو سب کو کھانا کھلا دیں گے۔ یوں ہی محبت اور سکون کے ساتھ زندگی گزر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شادی کے 1 سال بعد گرجا کو ایک بہت ہی خوبصورت بیٹا عطا کرتا ہے، لیکن گاؤں والے اس کے بیٹے کو بھی ناجائز کہتے ہیں، مگر گرجا اور نمل کو ان باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن وقت کب ایک جیسا رہتا ہے۔ اچانک نمل بہت زیادہ بیمار رہنے لگتا ہے اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا علاج پر وقت نہیں ہوتا۔ بیماری زیادہ ہونے کی وجہ سے نمل اس جہان فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ گرجا سب لوگوں کو نمل کے جنازے کا کہتی ہے تو لوگ یہ کہہ کر منع کر دیتے ہیں کہ ہم اس سے ناپاک انسان کو کیوں دفنائیں۔ اس پر گرجا رو پڑتی ہے۔ گاؤں کے لوگ نمل کو بغیر دفنائے گرجا کو اور اس کے بچے کو ناجائز کہتے چلے جاتے، جس پر گرجا قبر کھود کر خود ہی نمل کو دفنا دیتی ہے۔ گرجا نمل کی قبر سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ پورے گاؤں والوں کو دکھا دے گی، گاؤں کے لوگوں کو بتا دے گی کہ ہماری شادی اور بچہ جائز ہے۔ مجبوری سے فائدہ اٹھانے والے لوگ بہت ہوتے ہیں۔ گاؤں کا منشی اس کو جسم فروشی کی آفر کرتا ہے۔ بدلے میں 10,000 دینے کی گرجا یہ آفر قبول کرتی ہے اور 10,000 لے کر قبر کے ساتھ اپنی شادی کی ساری رسومات طے کرتی ہے اور گاؤں والوں کو بلایا جاتا ہے۔ شادی کی رسومات کے بعد گرجا گاؤں کے منشی کے پاس جاتی ہے کہ سہاگ رات منائی جائے، کیونکہ منشی سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ وہ اپنے مردہ شوہر کی قبر سے شادی کے بعد تمہارے ساتھ سہاگ رات منائے گی۔ جیسے ہی گرجا منشی کے کمرے میں جاتی ہے، منشی پہلے سے ہی مرا ہوتا ہے۔ گرجا یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور منشی کا بیٹا گرجا پر قتل کا الزام لگا دیتا ہے اور پولیس میں گرجا پر پرچہ کٹوا دیتا ہے۔ پولیس تفتیش شروع کر دیتی ہے اور گرجا کو روز تھانے کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ گاؤں والوں کی نفرت گرجا کے لیے اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ گرجا کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ گاؤں کے سردار پنچایت میں گرجا کو بلاتے ہیں اور گرجا وہاں اپنے اور منشی کے تعلقات کا اعتراف کرتی ہے، تو گاؤں والوں کے ریتی رواج کے مطابق گرجا کی شادی کا فیصلہ منشی کی قبر سے کرنے کا ہوتا ہے۔ گرجا کا ایک بار پھر سے نکاح منشی کی لاش سے ہوتا ہے، جس پر منشی کے بیٹے کو اعتراض ہوتا ہے۔
وہ ایک قاتل کو اپنی ماں کبھی قبول نہیں کرے گا، لیکن قسمت کو اس بار کچھ اور منظور تھا۔ پولیس کی تفتیش کے بعد پتہ چلتا ہے کہ منشی کے بیٹے نے ہی منشی کو زہر دے کر مار دیا، اور جب اس کے بیٹے سے پوچھا جاتا ہے تو پولیس کی مار کے بعد وہ اپنا جرم قبول کر لیتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی رنگین مزاجی سے بہت تنگ تھا، اس وجہ سے اس نے اپنے باپ کو مار ڈالا۔ بس پھر بیٹے کو باپ کے قتل کے الزام میں پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے اور گرجا کی قسمت کے ستارے چمک اٹھتے ہیں اور وہ اور اس کا بیٹا منشی کی ساری زمینوں اور حویلی کی مالکن بن جاتے ہیں۔ کل تک جو لوگ گرجا کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، آج وہیں گرجا کے غلام بنے ہوتے ہیں۔